رمضان میں نکاح کا حکم۔ سعودی مجلس افتاء۔ کسی نے دریافت کیا کہ ماہ رمضان میں شادی کرنے کا حکم کیا ہے، کر دینے کا حکم کیا ہے، کیا یہ مکروہ ہے؟ جیسا کہ یہ بات مشہور ہے، تو مجلس افتاء نے یہ فتویٰ دیا کہ ماہ رمضان میں شادی مکروہ نہیں، کیونکہ ایسی کوئی دلیل موجود نہیں جو اس پر دلالت کرتی ہو۔ جس لڑکی کا والد بینک میں ملازم ہو، اس سے نکاح کا حکم۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ: اگر وہ عورت جس سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں بذات خود صالح اور دین پر قائم ہو، تو پھر آپ کو یہ چیز کچھ نقصان نہیں دے گی کہ اس کا والد بینک کا تنخواہ دار ہے، اور یہ چیز آپ کو اس سے نکاح کرنے سے بھی نہیں روکے گی۔ مزید برآں آپ اس کے والد کو یہ کام چھوڑنے کی نصیحت بھی کر سکتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ اسے آپ کے ذریعے ہدایت دے دے۔ بغیر کسی عذر کے ساری زندگی نکاح نہ کرنے والے کا حکم۔ ایسا انسان دار اسلام سے تو خارج نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن و سنت میں نکاح کے واضح حکم کی مخالفت کی وجہ سے وہ گناہ گار ضرور ہوگا۔ لہذا اگر اسے ایسی عمر میں اپنے اس گناہ کا احساس ہو جائے کہ جس میں وہ نکاح کر سکتا ہو، تو اسے توبہ کر کے فوراً نکاح کر لینا چاہیے، اور اگر نکاح کی عمر گزر چکی ہو تو اسے اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی توبہ ضرور کرنی چاہیے۔ لونڈی سے فائدہ اٹھانے کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے روز ایک لشکر مقامی اوتاس کی جانب بھیجا۔ اس نے جنگ کے بعد اہل اوتاس پر غلبہ پا لیا اور ان کی عورتوں کو قید کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے ان عورتوں سے ہم بستری کو گناہ سمجھا، کیونکہ ابھی ان کے مشرک خاوند موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اور وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو شادی شدہ ہے، اللہ کی جو تمہاری مملوک ہو جائے، یعنی وہ عورتیں جو تمہاری لونڈیاں بن جائے، وہ تمہارے لیے حلال ہے، تم ان سے ہم بستری کر سکتے ہو، ہاں صرف ایک شرط ہے کہ ان کی عدت حائضہ کے لیے 1 ماہ اور حاملہ کے لیے وضع حمل پوری ہو چکی ہو۔ صحیح مسلم۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ استبرائی رحم یعنی وضع حمل یا ایک حیض عدت کے بعد قیدی عورتوں یعنی لونڈیوں سے ہم بستری جائز ہے، خواہ ان کے شوہر بھی موجود ہوں۔ باب حرام رشتوں کا بیان۔ حرام رشتے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ترجمہ: ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے مگر جو گزر چکا ہے، یہ بے حیائی کا کام اور بغض کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری لڑکیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھائی کی لڑکیاں، بہن کی لڑکیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، تمہارے دودھ شریک بہنیں، تمہاری ساس، تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخل کر چکے ہو، ہاں اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر گناہ نہیں، تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں، تمہارا 2 بہنوں کو جمع کر لینا، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، اور شوہر والی عورتیں اللہ کی جو تمہاری ملکیت میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تم پر حلال کی گئی ہیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے نہ کہ شہوت زانی کے لیے۔
سورۃ البقرہ آیت نمبر 22 تا 24۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں امت نے ان تمام رشتوں کی حرمت پر اجماع کیا ہے جن کی حرمت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نص بیان فرما دی ہے۔ مذکورہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ اگر ان میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا حرام رشتوں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی ایسے رشتے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، دوسری ایسے رشتے جو وقتی و عارضی طور پر حرام ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، ہمیشہ کے لیے حرام رشتے۔ ہمیشہ کے لیے حرام رشتوں کے 3 اسباب ہیں۔ پہلا نسب یعنی خونی رشتے کے باعث، دوسرا مصارحت یعنی شادی کے باعث، تیسرا رضاعت یعنی دودھ پینے کے باعث۔ نسب کی وجہ سے حرام رشتے۔ نسب کی وجہ سے 7 رشتے حرام ہیں جن کی قدر تفصیل حسب ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، امہات مائیں۔ ان میں ماؤں کی مائیں نانیاں، ان کی دادیاں اور باپ کی مائیں دادیاں، پردادیاں اور ان سے آگے تک سب شامل ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، بنات بیٹیاں۔ ان میں پوتیاں، نواسیاں اور پوتیوں اور نواسیوں کی بیٹیاں نیچے تک شامل ہے۔ زنا سے پیدا ہونے والی لڑکی بیٹی میں شامل ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ اسے بیٹی شمار کرتے ہیں جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اسے بیٹی شمار نہیں کرتے۔ پس جیسے یہ لڑکی یوصیکم اللہ فی اولادکم میں داخل نہیں اور بالاجماع وارث نہیں، اسی طرح وہ اس آیت میں بھی داخل نہیں، واللہ اعلم۔ پوائنٹ تھرڈ، اخوات بہنیں، عینی ہو یا اخیافی یا الاتی، سب اس میں شامل ہے۔ پوائنٹ فورتھ، امات پوفیاں، اس میں باپ کی سب مذکر اصول یعنی نانا دادا کی تینوں قسموں کی بہنیں شامل ہے۔ پوائنٹ ففتھ، خالات خالائیں، ان میں ماں کی سب مؤنث اصول یعنی نانی دادی کی تینوں قسموں کی بہنیں شامل ہیں۔ پوائنٹ سکستھ، بنت الاخ بھتیجیاں، ان میں تینوں قسم کے بھائیوں کی اولاد بالواسطہ یا بلا واسطہ یا صلبی و فرعی شامل ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، بنت الاخت بھانجیاں، ان میں تینوں قسم کی بہنوں کی اولاد بالواسطہ یا بلا واسطہ یا صلبی و فرعی شامل ہے۔ یہ 7 نسبی رشتے ہیں جو حرام ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، شادی کی وجہ سے حرام رشتے۔ شادی کی وجہ سے 4 رشتے حرام ہیں اور وہ یہ ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، بیوی کی ماں یعنی ساس، اس میں بیوی کی نانی دادی بھی داخل ہے۔ نیز اگر کسی عورت سے نکاح کے بعد بغیر مباشرت و ہم بستری کے ہی اسے طلاق دے دی جائے تب بھی اس کی ماں سے نکاح حرام ہوگا، البتہ اس کی لڑکی سے نکاح جائز ہوگا۔ پوائنٹ سیکنڈ، ربیبہ سے مراد وہ لڑکی ہے جو بیوی کے پہلے خاوند سے ہو، اس کی حرمت مشروط ہے، یعنی اگر اس کی ماں سے مباشرت کر لی گئی ہو تو اس سے نکاح حرام ہے، بس صورت دیگر حلال ہے، اور فی جہورکم کی قید غالب احوال کی وجہ سے ہی لگائی گئی ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، صلبی بیٹوں کی بیویاں، بیٹوں میں پوتے اور نواسے بھی شامل ہیں۔ مزید برآں اس سے معلوم ہوا کہ لے پالک بیٹیوں کی بیویوں سے نکاح حرام نہیں۔ پوائنٹ فورتھ، باپ کی بیوی، محض باپ کی شادی کر لینے سے وہ عورت بیٹے پر حرام ہو جائے گی۔ پوائنٹ تھرڈ، رضاعت کی وجہ سے حرام رشتے۔ رضاعت یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے، چونکہ دودھ پلانے والی بچے کی ماں ٹھہرتی ہے، اس لیے رضاعی ماں کی طرف سے بھی وہی 7 رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو حقیقی ماں کی طرف سے حرام ہوتے ہیں۔ رضاعت کی وجہ سے حرام ہونے والے ان 7 رشتوں کا بیان حسب ذیل ہے۔
پوائنٹ فرسٹ، دودھ پلانے والی عورت، کیونکہ دودھ پلانے کی وجہ سے وہ دودھ پینے والے کی ماں تصور ہوگی۔ پوائنٹ سیکنڈ، دودھ پلانے والی کی ماں، کیونکہ وہ اس کی نانی ہوگی۔ پوائنٹ تھرڈ، دودھ پلانے والی کے شوہر کی ماں، کیونکہ وہ اس کی دادی ہوگی۔ پوائنٹ فورتھ، ماں کی بہن، کیونکہ وہ دودھ پینے والے کی خالہ ہوگی۔ پوائنٹ ففتھ، اس کے خاوند کی بہن جو دودھ والا ہو، کیونکہ وہ اس کی پھوپھی ہوگی۔ پوائنٹ سکستھ، اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کی بیٹیاں، کیونکہ وہ اس کے بھائیوں اور بہنوں کی بیٹیاں ہیں۔ پوائنٹ سیونتھ، بہن خواہ سگی ہو یا ماں یا باپ میں سے کسی ایک کی طرف سے۔ حرمت میں رضاعت بھی نصب کی طرح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے خون ملنے سے حرمت ہوتی ہے ویسے ہی دودھ پینے سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رضاعت سے بھی ان رشتوں کو حرام کر دیا ہے جنہیں نسب کی وجہ سے حرام کیا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہر وہ عورت جو نسب کی وجہ سے حرام کی گئی ہے اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہے، اور وہ یہ ہیں مائی، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں۔ واضح ہے کہ ان میں بھی وہی تفصیل ہے جو نسبی محرمات کے بیان میں پیچھے ہم بیان کر آئے ہیں۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دودھ پینے والی اور پلانے والی کے درمیان رضاعت کی حرمت کے ثبوت پر امت نے اجماع کیا ہے۔ بلا شبہ وہ اس عورت کا بیٹا بن جائے گا اور اس پر اس عورت سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ رضاعت کی وجہ سے اثبات حرمت کی دو شرطیں۔ پوائنٹ فرسٹ، 2 سال کی عمر سے پہلے دودھ پلایا گیا ہو، جیسے کہ قرآن میں دودھ پلانے کی مدت یوں مذکور ہے، حولین کاملین، مکمل 2 سال، سورہ بقرہ آیت نمبر 233۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف اس رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی ہے جس سے بچے کے انتڑیوں میں پھیلاؤ پیدا ہو، جبکہ یہ رضاعت دودھ پلانے کی مدت میں ہو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر علماء میں سے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ حرمت صرف تب ثابت ہوتی ہے جب 2 سال کے اندر دودھ پلایا گیا ہو، اور جو دودھ 2 سال کی عمر کے بعد پلایا جائے اس سے کچھ بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ پوائنٹ سیکنڈ، 5 مرتبہ دودھ پلایا گیا، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، قرآن کریم میں یہ حکم نازل کیا گیا کہ 10 مرتبہ دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہوگی، لیکن پھر اس حکم کو 5 مرتبہ دودھ پلانے کے ساتھ منسوخ کر دیا گیا، اور پھر 5 مرتبہ دودھ پلانے سے ہی حرمت ثابت ہوتی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور ان کی قرآن کریم میں تلاوت کی جاتی تھی۔ صحیح مسلم۔ احمد شافعی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رضاعت کی مدت 2.5 سال ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ہے، حملہ و فصالہ 30 شہرا۔ نیز ان کے نزدیک دودھ کم پلایا ہو، خواہ ایک ہی مرتبہ یا زیادہ، حرمت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ قرآن میں عموم ہے۔ دوسری جگہ، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ سورہ نساء آیت نمبر 23۔ راجح، پہلا موقف راجح ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، عارضی طور پر حرام رشتے۔ ہمارے علم کے مطابق عارضی طور پر حرام رشتے 10 ہیں، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، دو رضاعی
دو رضائی یا نسبی بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا۔ پوائنٹ سیکنڈ، پوفی اور بھتیجی یا خالہ اور بانجی کو بیک وقت نکاح میں رکھنا۔ پوائنٹ تھرڈ، کسی دوسرے کی بیوی سے نکاح کرنا۔ پوائنٹ فورتھ، کسی دوسرے کی عدت گزارنے والی عورت سے نکاح کرنا۔ پوائنٹ ففتھ، جس سے خود تیسری طلاق دی ہو اس سے نکاح کرنا۔ پوائنٹ سکستھ، زانیہ و بدکار عورت یا مرد سے پاک دامن کا نکاح کرنا۔ پوائنٹ سیونتھ، کافر و مشرک مرد یا عورت سے نکاح کرنا۔ پوائنٹ ایٹتھ، 4 سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا۔ پوائنٹ نائنتھ، محرم کا نکاح۔ پوائنٹ 10th، آزاد عورت سے نکاح کی طاقت کے باوجود لونڈی سے نکاح کرنا۔ دو رضائی یا نسبی بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، حرام ہے تمہارا دو بہنوں کو جمع کر لینا، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 23۔ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بلا شبہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میرے نکاح میں 2 بہنیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میں سے جسے چاہے طلاق دے دے۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داؤد۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، عقد نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرنے کی ممانعت پر امت کا اجماع ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 بہنوں کا ایک نکاح میں جمع کرنا بالاجماع حرام ہے، خواہ وہ سگی ہوں یا الائی یا اخیافی یا رضائی بہنیں ہوں۔ جو لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں وہ اسلام کے باغی اور شریعت کی نظر میں سخت ترین مجرم ہے۔ ابن رشد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اہل علم کا اتفاق ہے کہ عقد نکاح میں 2 بہنوں کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ آیت میں لفظ اختان 2 بہنیں سب کو شامل ہے، خواہ نکاح کے ذریعے 2 بہنوں کو جمع کیا جائے یا ملکیت یعنی لونڈی بنا کر، نیز امت کا اجماع ہے کہ اس آیت کی وجہ سے 2 بہنوں کو نکاح کے ایک عقد میں جمع کرنا ممنوع ہے۔ شافعی، مالک، احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی مسلمان ہو جائے اور اس کے نکاح میں 2 بہنیں ہو جو اس کے ساتھ ہی مسلمان ہو جائے تو اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ ان دونوں میں سے جسے چاہے رکھ لے، خواہ جسے وہ رکھ رہا ہے اس سے نکاح پہلے ہو یا دوسری سے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے، اگر اس نے ان دونوں بیویوں سے اکٹھے نکاح کیا ہو تو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی رکھے، اور اگر ایک کے بعد دوسرے سے نکاح کیا ہو تو پھر اسے اختیار ہے کہ پہلے کو رکھ لے اور دوسرے کو چھوڑ دے۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، پہلے علماء کا قول ظاہر ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ سے ایسی کوئی تفصیل طلب نہیں فرمائی تھی، اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق طور پر فرمایا تھا کہ ان میں سے جسے چاہے رکھ لے۔ یاد رہے کہ اگر ایک بہن کی وفات ہو جائے تو پھر اس کی دوسری بہن سے نکاح جائز ہے۔ اسی طرح اگر ایک بہن کو رجعی طلاق دے دی ہو تو اس کی عدت گزار لینے کے بعد اس کی بہن سے نکاح جائز ہے، اور اگر بائنہ یعنی تیسری طلاق دی ہو تو اس کی عدت گزار لینے تک انتظار کرنا ضروری نہیں۔ سید سابق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علماء کا اجماع ہے کہ آدمی اگر بیوی کو رجعی طلاق دے دے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کی عدت پوری ہونے سے پہلے اس کی بہن سے یا اس کے علاوہ کسی چوتھی سے نکاح کرے، کیونکہ ابھی رشتہ زوجیت قائم ہے اور اسے کسی وقت بھی رجوع کا حق حاصل ہے۔ اختلاف اس بائنہ طلاق میں ہے جس کے بعد وہ رجوع کا حق نہیں رکھتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، امام مجاہد، امام نقی، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، حناف اور امام احمد اور رحمۃ اللہ کا کہنا ہے کہ عدت گزارنے تک اس کی بہن سے یا کسی اور چوتھی عورت سے نکاح جائز نہیں، کیونکہ عدت گزارنے سے پہلے حکماً نکاح باقی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس پر نفقہ واجب ہے۔
امام ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے اور ہمارا بھی یہی قول ہے کہ وہ عدت کے دوران ہی اس کی بہن یا اس کے سوا چوتھی سے نکاح کر سکتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب، امام حسن اور امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ طلاق بائنہ سے چونکہ عقد ختم ہو گیا، اس لیے اب دو محرمات میں جمع ہے ہی نہیں۔